بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شروع کرنے ہیں ہم نے ایڈیمس۔ ایڈیوس گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے اون یعنی اپنا، ذاتی۔ تو ایڈیمس چونکہ ہر زبان کے ذاتی ہوتے ہیں اور ان کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ایڈیمس کو ایڈیمس کہا جاتا ہے، جو اردو میں انہیں کہتے ہیں محاورے۔ اور محاوروں کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ ان کو لٹرلی جو معنی ہیں ان میں نہیں لیا جا سکتا۔ جیسے آسمان چھونا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے سچ مچ آسمان کو ٹچ کرنا ہے، بلکہ بہت عروج یا بلندی تک پہنچنا۔ یا جیسے ایکلیز ہیل یہاں آیا ہے تو اس کا مطلب سچ مچ ایکلیز کی ہیل نہیں ہے، بلکہ انسان کی کوئی کمزوری ہے۔ تو A1 کولوکیل ہے، آپ کو پتہ ہے، بہت اچھی چیز کے لیے، زبردست، شاندار، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایکلیز ہیل، اس کے پیچھے سٹوری یہ ہے کہ جو ایکلیز ہیں، جو لیجنڈ ہے داستان، اس کے مطابق ایکلیز چاہتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے، ایکلیز کی ماں یہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو ہر قسم کے جو ہتھیار ہیں ان سے انولنریبل بنا لے، ان سے محفوظ بنا لے۔ تو اس نے اسے ایک دریا جو تھا سٹائکس، اس میں ڈبو دیا، اس کی ہیل سے پکڑ کے، اس کی ہیل سے پکڑا اور اسے الٹا کر کے اس میں ڈبو دیا، جس کی وجہ سے ایکلیز کے پورے جسم پر کوئی ہتھیار اثر انداز نہیں ہوتا تھا۔ لیکن وہ جہاں ایڑی تھی، جہاں پر اس کے ماں کے ہاتھ تھے، وہ جگہ دریا میں ڈوبنے سے رہ گئی، اور اس کی ایڑی وہ واحد جگہ تھی جہاں پہ ہتھیار اثر انداز ہوتا تھا۔ اور ایکلیز کی موت کی وجہ بھی یہی ہوئی کہ جب وہ نیچے جھکتا ہے اور اپنی ایڑی اوپر اٹھاتا ہے تو اس کی ایڑی پر ایک تیر لگا، جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو ایکلیز ہیل کہتے ہیں کسی بہت ہی مضبوط انسان کی ایسی کمزوری کو جس سے اسے گرایا جا سکے۔ تو ٹو بروز دا ہیل آف ایکلیز کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی غلطی تلاش کر لینا۔ ABC کا مطلب ہوتا ہے بیسک چیزیں، ریڈیمنٹس، کسی چیز کی بیسک چیز کا ہونا۔ He pretends to be a great singer, as a matter of fact he does not know even ABC of music۔ abound in ہوتا ہے بہت ہی بکثرت ہونا کسی چیز میں، abound in یا abound with۔ the hut abounded with vermin، the river abounds in fish۔ keep abreast of کا مطلب کسی چیز سے باخبر رہنا۔ You should read this journal if you want to keep abreast of the latest literary trends۔ within an ace of کا مطلب بالکل بال بچنا، escaping by a hair's breadth۔ he was within an ace of death means he escaped death by a hair's breadth، یعنی وہ بالکل اس کی پہنچ میں آ گیا تھا۔ have a nodding acquaintance with، بالکل معمولی سی واقفیت ہوتا۔ nodding acquaintance کا مطلب یہ کہ صرف اتنی واقفیت ہونا کہ آپ ان سے راستے میں ملیں تو ایسے سر ہلا کے گزر جائیں۔ adamant to، کسی چیز پر بہت ہی سخت ہونا، بہت ہی ضدی ہونا۔ address oneself to، خود کو مصروف کر لینا کسی چیز میں۔ it is time we address ourselves to the business in hand۔ take advantage of something، فائدہ اٹھانا۔ in the air کا مطلب ہوا میں ہونا، زبان زد عام ہونا، ایسی چیز جو ہوا میں پھیل جائے، ہر کسی کی زبان پر ہو۔ these questions are in the air، they are likely to be set in the examination paper۔ on the air ہونا کا مطلب ہوتا ہے براڈ کاسٹ ہونا، نشر ہو جانا۔ the prime minister will be on the air at 9:15۔ give oneself airs، put on airs کا مطلب ہوتا ہے کہ عجیب ان نیچرل وے اپنائے رکھنا، جسے کہتے ہیں شو آف کی۔ اور arrogant ہونا، مغرور ہونا۔ he makes a fool himself by putting on airs۔ establish an alibi، establish an alibi کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک عدالت کی ٹرم ہے۔ establish an alibi کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ جائے واردات، کوئی واردات ہوئی ہے اور آپ پر الزام آتا ہے اس واردات کا، تو آپ یہ اسٹیبلش کریں کہ آپ اس جگہ موجود نہیں تھے، اور کوئی ایسا گواہ لے کر آئیں جو اس بات کی گواہی دے سکے کہ آپ اس جگہ، جائے واردات کی جگہ، اس کے ساتھ موجود تھے۔ اس کو کہتے ہیں establish an alibi کرنا۔ all in all جو سارا ہوتا ہے سپریم اور ایکسکلوسیو امپورٹنٹ، جو بہت ہی سربراہ ہوتا ہے کسی چیز کا۔ all the same to کا مطلب کہ جس سے کوئی فرق نہ پڑے، جس چیز سے کوئی فرق نہ پڑے۔ it is all the same to you whether the pullover is home knit or bazaar made۔
اٹس آل دا سیم ٹو می ویدر یو گو اور اسٹے، کہ تم جاؤ یا رہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. الاؤ فار کا مطلب ہوتا ہے اجازت دینا. اٹ ول ٹیک 30 minutes ٹو گیٹ دا اسٹیشن allowing فار ٹریفک ڈیلیز. الاؤ فار کا مطلب اس کو ذہن میں رکھنا کہ 30 منٹ کا فاصلہ ہے، اگر آپ جو ٹریفک کے ڈیلیز ہیں اس کو ذہن میں رکھیں. لیٹ ہر لیو somebody اور something alone، کسی چیز کو تنہا چھوڑ دینا، مطلب اس کے ساتھ اسے تنگ نہ کرنا، اسے کے ساتھ مداخلت نہ کرنا. You had better leave that dog alone, he will bite you if you tease it. let alone کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کنسیڈر کیے بغیر، اس کو گنے بغیر، اس کو سوچے بغیر. You cannot find money for necessities, let alone such luxuries as wine and tobacco. یعنی وائن اینڈ ٹوبیکو جیسی لگژریز تو ایک طرف، وہ نیسیسریز بھی افورڈ نہیں کر سکتا. ٹیک سم تھنگ amiss کا مطلب ہے ٹو بی offended by a thing, to be hurt in one's feeling، کسی چیز سے ہرٹ ہو جانا. do not take it amiss if I point out your errors. tie to one's person string too long or too much under the control of somebody. یہ جو محاورہ ہے یہ آیا ہے تھیٹر سے. تھیٹر میں جو پتلی تماشا ہوتا ہے اس میں پتلیاں جو ہیں وہ دھاگوں سے بندھی ہوتی ہیں اور وہ کسی ایک شخص کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اسٹرنگز سے بندھی ہوتی ہیں. تو بالکل کسی کے انڈر کنٹرول ہونا، اس کا مطلب ہوتا ہے tie to one's apron strings.